वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, एक प्रोग्राम हमने महकमा औकाफ के हवाले से किया था कि ज़राई अराजी थी और उस पर बाकायदा तौर पे जालसाजी करके कागजात बनाकर उसको नीलामी के लिए पेश कर दिया था। और ये अराजी भी जो है वो ज़ाहिर है बहुत कीमती अराजी थी। अब इसमें महकमा औकाफ की जो ज़राई अराजी की नीलामी थी, इसमें जो कसूरवार थे लोग, उनमें से एक असिस्टेंट जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स जो हैं वो अपनी सीट पर बहाल हैं। अब एक बंदे को मुअत्तल कर देना और बाकी सबको बहाल रखना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी खास बात कि 1 करोड़ रुपए का जो चेक है वो ओपन किया गया, वो कैश करवाया गया, वो कहाँ खर्च किया गया, उसकी रसीदें कहाँ हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। इसका भी जो है वो हमें जवाब चाहिए कि वो 1 करोड़ रुपए का चेक जो है जब मैनेजर के पास किया तो उसने कहाँ उसको खर्च किया। गुज़श्ता बरस की निस्बत जो रवा बरस महकमा औकाफ के 9 जोन्स हैं, जिसमें ईस्ट वेस्ट जोन्स जो है वो आ जाते हैं, वहां के जो दरबारे आलियां हैं, वहां कैश बॉक्सेस में जो नजराना डाला जाता है उसमें कमी वाकया हुई। इसका जवाब भी महकमा औकाफ को देना है कि इसकी क्या वजूहात हैं, आखिर कौन लोग वहां पे भर्ती किए हैं जो अंदर खाने इतनी करप्शन कर रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन मीडिया की आंख से कोई नहीं बच सकता और हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो बाकायदा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे पास ये रिपोर्ट बनाकर लाते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट देखते हैं सलमान शाह की, उसके बाद सलमान शाह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो बाकी की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। डॉक्टर सैयद तारिजा बुखारी ने पीडा एक्ट 2006 की शिक नंबर 6 के तहत नीलामी पटा जाद मुल्लिका तकिया गुलाब शाह दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह के नीलाम आम में महकमाना असर इस्तेमाल करने और जाली कागजात मुरतब करके फरार जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की बिना पर हाफिज जावेद शौकत को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। जावेद शौकत ने मुबैना तौर पर शहरी के जाली अंगूठे और ID कार्ड का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए महकमा औकाफ की 50 एकड़ से ज्यादा राजी पटा हासिल किया था। ये मामला एंटी करप्शन अदालत में भी ज़ेर समाअत है और मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस केस में महकमा औकाफ के 2 ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स और क्लर्क्स शामिल हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक OPS असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया जो अफसरान इस मामले में हाफिज जावेद शौकत के साथ थे। वो अफसरान आज भी अपनी सीटों पर विराजमान है। गुज़श्ता दिनों हाफिज जावेद शौकत के 1 करोड़ रुपए का ओपन चेक भी कैश करवाया, जो महकमा औकाफ इंतजामिया ने हाफिज जावेद शौकत से इन तमाम अखराजात की रसीदें भी तलब कर ली हैं जो अभी तक फराहम ना की गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम की गई 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम किस तरह एक ऑफिस असिस्टेंट ने ओपन चेक के जरिए कैश करवाई। गुज़श्ता बरस की निस्बत रवा बरस महकमा औकाफ के 9 जोन जिनमें पाकपतन, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, बहावलपुर, लाहौर ईस्ट, लाहौर वेस्ट शामिल हैं। जोन के इंतजाम 50 से ज्यादा मज़ारात के कैश बॉक्सेस की कुशादगी के दौरान कैश में बड़ी कमी देखने में आई है। रिपोर्ट आपने देख ली है, अब इस पर जो है हम तफसीलन बात करेंगे कि महकमा औकाफ में जो एक खास अराजी पर कब्जा किया गया, उसकी नीलामी की गई और उसके बाद चेक भी वसूल कर लिया गया, एक मैनेजर को मुअत्तल कर दिया, बाकी सारे जो है वो अपनी सीटों पर बरजुमान हैं। क्यों? एंटी करप्शन में इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। क्यों? चेक ओपन होता है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपया गया कहाँ, क्यों, किसने खाया, कहाँ गया, कोई पता नहीं। सलमान, इसका जवाब दीजिएगा कि ये सेक्रेटरी औकाफ जो है वो पीका एक्ट के तहत काम करते हैं। 2006 की शिक नंबर 6 के तहत नीलामी होती है और फिर उसके बाद दरबार जो हजरत बाबा बुल्ले शाह के नीलाम आम में महकमाना असर रसूख इस्तेमाल करने और जाली कागजात के हवाले से भी मामला आते हैं। मैं चाहूंगी कि इसको आप जरा तफसीलन हमारे नाजरीन को समझा दें कि ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों है, ये महकमा औकाफ में चल क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने जो 3 इश्यूज हैं उनके हवाले से बात की। सबसे पहले तो आपने जिक्र किया कि ऑफिस असिस्टेंट, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन पे स्केल इशू एक ही है, करप्शन। पहलू 3 है जी, पहलू 3 है इसमें, यानी कि 3 मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनके हवाले से। एक तो सबसे पहला ये है कि एक OPS ऑन पे स्केल आपने ऑफिस असिस्टेंट को आपने असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी मूर लगाया। सबसे बड़ा तो ये एक सवाल है कि आपने किस कानून के तहत आपने उनको ये लगाया, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने जिस तरह सेक्रेटरी औकाफ की बात की, सेक्रेटरी औकाफ साहब तकरीबन 1 माह बाद रिटायर हो रहे हैं। अच्छा जी, बल्कि 1 माह से भी कम अरसा रह गया है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ सोचता हूँ अक्सर कि जो सेक्रेटरी साहब के जो चाहने वाले हैं मुलाजमीन या सेक्रेटरी साहब जिनका ख्याल रखते हैं, तो उनका क्या होगा। अब जिस तरह नबी आपने जिक्र किया कि एक ऑफिस असिस्टेंट हाफिज जावेद शौकत, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी अमूर का चार्ज दिया हुआ था,
اس نے جناب جال سازی کے ذریعے ایک شہری عبدالحمید جس کا نام ہے، اس کی اراضی کو اس کے نام پہ ایک پٹا لیا، زرعی اراضی لے کے اس کو کاشت کے لیے اس نے نا اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کیونکہ خود تو سرکاری ملازم تھا، آپ لے نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے تعلقات بھی تھے کیونکہ وہ لاڈلا تھا سیکرٹری صاحب کا. ٹھیک ہے. تو اس نے وہ جو اراضی ہے وہ ایک عبدالحمید نامی شہری کے بقول اس کے شہری کے جو اس نے اپلیکیشن دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہ اراضی لے کے اس کو استعمال کرتا رہا، اس پہ کاشتکاری کرتا رہا، یا اس کو وٹ ایور اس نے اگر اس نے کسی کو رینٹ پر بھی دے دیا، کسی سے وہ پیسے بھی لے رہا ہے. مقصد کہنے کی یہ ہے کہ ایک فرد جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ حافظ جاوید شوکت نے میرے لمحے لائے بغیر میرے نام پر محکمہ اوقاف میں اتنے ایکڑ اراضی لے کر رکھ لی، اور میرے لمحے جب آیا، جب میں نے دیکھا کہ مجھے نوٹسز آئے کہ آپ نے ٹیکس جمع نہیں کرائی، آپ کی زمین اتنا ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بڑی دیر بیچارہ پیچھے لگا رہتا ہے، وہ اپلیکیشن دیتا ہے، وہ سیکرٹری اوقاف کا اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ برا مہربانی مداوع کریں میرا، میں نے یہ زرعی اراضی نہیں لی، میرے اوپر یہ ایک مدعا ڈل گیا ہے کہ جی میرے نام پہ لے لی گئی ہے، میں نے تو حافظ جاوید شوکت کو صرف ٹیکس پے کرنے کے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجا تھا، اس نے میرے نام پہ اراضی لے لی. اچھا، ہوتا کیا نبی ہے کہ وہ الزام شہری یہ بھی لگاتا ہے کہ میرا وہاں پہ جعلی انگوٹھا لگا ہوا ہے، یعنی جب بھی کبھی کسی بھی زرعی اراضی کی آکشن ہوتی، نیلامی ہوتی. اچھا، یہ ہم پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ سارا تفصیلاً بھی بتا چکے ہیں. بالکل ایسا. تو یہ ہم نے بتایا ہے اس میں نبیہ کیا تھا، جعلی انگوٹھے لگوائے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگی ہوئی ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ راضی بیچ دی ہے. اچھا، بیچارہ لگا رہا، پیچھے لگا رہا، اب عدالت میں چلا گیا اینٹی کرپشن میں. جی ایسے ہی ہے. اس کے بعد اب سیکرٹری صاحب نے اس کو معطل کر دیا. ابھی ٹھیک ہے. اچھا، اس پر ہم نے باقاعدہ پورا تفصیلاً پچھلا پروگرام کیا ہے. جی اب اس کو معطل کر دیا ہے. اب معاملہ نبیہ یہ ہے کہ ایک آپ نے آفس اسسٹنٹ کو معطل کر دیا ہے، یا تو اس اکیلے انسان نے تمام کام کیا ہو. لیکن جو ایڈمنسٹریٹر ہے جس کے انڈر وہ علاقہ تھا، اس کے کہنے پہ مینیجر جو ہے، اور جو افراد وہ آکشن میں سرکاری آپ کے محکمہ اوقاف کے بیٹھے تھے، جناب اگر وہ ایک بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا جعلی انگوٹھا لگا ہے، اس کا مطلب ہے ان سب کی لمحے ہوگا کہ یہاں پہ وہ بندہ موجود نہیں ہے، ایک بندے کا کام نہیں اس کے سائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کیوں نہیں ابھی تک معطل کیا؟ عدالت میں تو وہ تقریباً کچھ 6 سے 7 افراد کے خلاف بندہ تھرو آؤٹ پروسیجر جو ہے وہ آتا ہے نا، پیپر جو ہے وہ تھرو آؤٹ پروسیجر آتا ہوگا، ایک بندہ تو اس کی جو ہے وہ اتھارٹی یا چیکنگ نہیں کرتا ہوگا. نہیں، وہ نبیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو جس کو معطل کیا گیا اس نے تو اس کا یہ قصور ہے کہ جو شہری ہے اس کے بقول اس کی درخواست کے متن کے مطابق اس نے اس کے نام پہ پٹا حاصل کیا ہے. اچھا، جنہوں نے دیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ صحیح، دینے والے بھی تو ہے نا، ایڈمنسٹریٹر ہے، مینیجر ہے، ہوں گے. بالکل جن کے انڈر یہ راضی تھی، جو کہ آکشن میں موجود تھے، جنہوں نے فائنل سائن کیے. ٹھیک ہے، وہ بھی تو اس میں ملوث ہے نا. بالکل ملوث ہے. معطل کیا گیا. صحیح. ان کو کیوں نہیں سزا دی گئی؟ اشفاق ڈیال صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کے اتنے نبیہ معاملات ہیں. ابھی گزشتہ ماہ ہم نے ایک پروگرام بھی نبیہ کیا تھا جس میں ایک بیوہ کی جو دکان ہے وہ ہتھیالی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب جناب اس میں بھی وہی ملوث ہے، جو یہ 2 نمبری کی گئی شاعری کے ساتھ، اس میں جناب ملوث ہے. اور بھی کوئی معاملہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جناب اشفاق ڈیال صاحب یہ نائب قاصد بھرتی ہوئے تھے، یہ نائب قاصد سے ترقیاں پاتے پاتے ایڈمنسٹریٹر بن گئے. ایڈمنسٹریٹر کے سیٹ پہ جانے کے لیے اتنی کوالیفیکیشن کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے، یہ نائب قاصد کی کوالیفیکیشن اتنی ہے؟ اب آپ نبیہ یہاں پہ نا محکمہ اوقاف میں ہی بڑی کہ صرف کرپشن کی ایکسپیرینس پر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بھرتی کر دیا جاتا ہے کہ کون کتنی اچھی کرپشن کرتا ہے، اس کو اتنی بڑی سیٹ جو ہے وہ دے دی جائے. کس کو جو ہے وہ پیسے بٹورنے کا کتنا جو ہے وہ علم حاصل ہے، کس کا دماغ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ چال بازیوں پر دھوکے بازی پہ چلتا ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جائے. یہ ایڈمنسٹریٹر ہونے کی جو ہے وہ نشاندہی ہے. نبیہ دیکھیں، محکمہ اوقاف میں نے دیکھا یہ روایت ہے کہ جو جتنا چہیتا ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی سیٹ دے دی جاتی اور اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا. اب کیونکہ سیکرٹری صاحب کا ٹائم کم رہ گیا ہے، کم رہ گیا مطلب ریٹائر ہونے لگے ہیں نا. اچھا، ٹھیک ہے، ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے میں نے کہا پتہ نہیں شاید قریب ہے، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے. تو اب جو یہ بیچارے جو چہیتے تھے جو کہ سیکرٹری اوقاف کے بڑے قریب تھے، وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب جاتے جاتے سیکرٹری صاحب اس کو معطل کر دیا. اچھا، ایک اور چیز جس میں آپ نے ذکر نہیں کیا، جاتے جاتے سیکرٹری صاحب ان کو بھی ساتھ ہی لے جائیں. نہیں، وہ کچھ اور ہی یہاں پہ معاملہ لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ شاید ان کو
बरी कर दे इल्जामात से। अच्छा, हाँ, वो इस तरह के कोई मामला नजर आ रहे हैं कि ये जो इतने देर बाद मुअत्तल किया गया है, वो तो बेचारा जो शहरी था नबिया, उसने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं जहाँ उसने एप्लीकेशन ना दी हो। वज़ीर आला हाउस में उसने दी, उसने वज़ीर औकाफ को दी, उसने अपने इलाके में जो डीपीओ था उनको दी, डीएसपी को, थाने में, एंटी करप्शन में, अच्छा। अदालत तक चला गया। तो वो अब जो ये मामला है ना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि अब शायद उनको ना क्लीन चिट दे दी जाएगी हाफिज जावेद शौकत को। अच्छा, यही हाफिज जावेद शौकत साहब हुए जिन्होंने रिसेंटली 1 करोड़ रुपए का जिन्हें चेक थमा दिया जाता है। हाफिज साहब हैं, हाफिज कुरान है। बस वो कहते हैं ना 60-70 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाफिज साहब खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। अच्छा, उनको 1 करोड़ रुपए का नबी चेक दे दिया गया हाफिज साहब को कि जी हाफिज 1 करोड़ रुपए का चेक है, आप जाके से ओपन कैश कराएं। नबी बाकायदा टेंडर होता है, किसी भी चीज का टेंडर होता है। ये 1 करोड़ रुपया जो है, ये दरबार के उर्स मुबारक के जो खराजात हुए थे, ये उनके हवाले से था। ठीक है, ठीक है। उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया जाता है, वो उनसे जाता है आप इसको कैश कराए, ओपन चेक दे दिया है। अच्छा, और पैसे लाके जिन जिन लोगों ने काम किए या जो जो काम किए उनसे रसीदें लें और उनको पैसे बांट दें। ठीक है। ये मैं हैरान हूं कि बाकायदा इसका तो पेपरा में एक तरीकाकार लिखा गया है कि इसकी एक बोली होगी, बोली के अंदर जो कम से कम बिड देगा उसको आप वो टेंडर देंगे, और वो जब काम कर लेगा फिर आपको वाया थ्रू बैंक पेमेंट करेंगे उस अच्छा जो ठेकेदार होगा। जब वो काम मुकम्मल कर लेगा आप उसकी पेमेंट वाया बैंक ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। उसका तो बाकायदा अकाउंट बना होगा ना। जो भी कंपनी फर्म जो है हिस्सा लेगी आपके टेंडर में, जब आप काम करवा लेंगे जी। अब ना तो वो रसीदें अभी तक नबी हमारे लम्बे की रसीदें दी गई है। अच्छा। और ना ही वो 1 करोड़ रुपए का पता है कि वो कहां पर गया है। और भाई 1 करोड़ रुपए का तो बता दो। अच्छा नबी यहाँ पे बड़ी हैरत की बात है कि एक जानिब तो हमारी जो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ है, वो ई बिड के जरिए उन्होंने कहा है कि हमने अरबों रुपया बचाया है, और जो अवाम का पैसा है नबिया वो गवर्नर पंजाब के पास टैक्सेस की सूरत में जाता है। ठीक है। और ये वही उन्हीं में से पैसे जो 1 करोड़ रुपया महकमा औकाफ को, ये 1 करोड़ है, रकम तो 5 करोड़ की मिली थी, सिर्फ 1 करोड़ की बात हो रही है। वो 1 करोड़ का चेक लेके जाते हैं, ओपन पैसे पकड़ते हैं। आप ये देखें नबी एक ओपीएस ऑफिस असिस्टेंट 1 करोड़ रुपया लेकर आ रहा है। अगर उसे रास्ते में कोई डाकू लूट ले या उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो वो करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? डाकू को ही अगर डाकू लूट ले तो कितना खूबसूरत, मैं हैरान हूं कि वो 1 करोड़ रुपया जो है वो इतना मतलब फालतू है कि आपने उसको 1 करोड़ रुपया ओपन चेक दे दिया है। और अक्सर डाकुओं को डाकू ही पड़ जाते हैं। कैश करवा के आ रहा है, 1 करोड़ रुपए का पता ही नहीं कहां पर गया है, किसको दिया है, रसीदें कहाँ है, कुछ इल्म नहीं है। जनाब 1 करोड़ का तो हिसाब देते जाएं आप। सेक्रेटरी साहब इनसे 1 करोड़ का हिसाब तो ले लें। सेक्रेटरी साहब तो अभी सिर्फ जो है वो चंद दिन आराम पर गए हैं, वो 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं करना उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्यों हिसाब देंगे वो? नबिया देखें, जब सेक्रेटरी साहब जो है वो अब जाने वाले हैं तो अब उनकी सारी टीम जो है वो किसी को हिसाब किताब क्यों देगी? अब देखिए कौन से सेक्रेटरी आते हैं और वो जो है वो हिसाब किताब लेते हैं नहीं लेते, आगे मामला क्या होते हैं। चले ये तो हो गया, अब जरा नजराने के हवाले से भी, कैश के हवाले से भी तो बात कर लेना। ये जो दरबार शरीफ पे नजराना डाला जाता है, कैश डाला जाता है, उसमें क्यों कमी वाकया हो रही है? अच्छा नबिया, ये भी सारे जोन्स हैं आपके जो पंजाब में है, इसमें फैसलाबाद है, मुल्तान है, ठीक है, और आपका लाहौर ईस्ट है, लाहौर वेस्ट है, इस तरह के जोन है, तकरीबन 7-8 बनते हैं जी। उसमें जो पिछले साल की निस्बत, जो गुज़िश्ता माह पिछले साल की निस्बत इस साल वाज़ह कमी आई है। हालांकि तो कैश बढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन वो गुज़िश्ता साल का जब मवाजना किया गया माह सितंबर का, तो उसमें काफी कमी आई हुई। अच्छा, तो मकसद नबिया कहने का ये है कि जनाब वाला एक जोन के नबिया ये 8 से 9 जोन है जिसपे, और जोन के जो अंडर तकरीबन कोई 6-7 मज़ारात हैं। हाँ, तो ये तकरीबन कोई 40-50 मज़ारात बनते हैं जिनका कैश कम हुआ है। सही सही। सेक्रेटरी साहब ने पूछा जनाब बताएं, तो वो उन्होंने भी कहा सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तो आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, तो आप तो जाने वाले, तो आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, क्या मसला है आपको? तो मकसद नबिया कहने का ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर इशफाक डियाल साहब, जिनकी अंडर जो मस्जिद है उसके बाहर एक नीम मरहना लिबास में और एक मॉडल ने डांस किया, कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया। कहाँ? ये वजीर खान के बारे नबिया रिसेंटली में जो प्रोग्राम किया था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा। एक बेवा की जमीन बेवा क्लेम करी कि 28 लाख रुपए लेके इन्होंने मुझसे हथिया ली है, इन्होंने उस बंदे को दे दी जो मेरा किराएदार था।
انہوں نے مجھ سے چھین کے دے دی ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. باگڑیا کے اندر نبیہا متعدد بے ضابطیاں پائی گئیں, پلاٹس کی, قبضوں کی, لین دین کی. اشفاق ڈیال صاحب کو کچھ نہیں کہا گیا. اور اب جو سا یہ عبدالحمید, شہری عبدالحمید کا معاملہ ہے, اچھا اس کے اندر زرعی اراضی وہ اس کے مطابق کہ فراڈ کے ذریعے اس کے حافظ جاوید شوکت نے اپنے لے کے اس نے اس کو کاشت کیا جی, یا اس نے پٹے پہ دے دی کسی کو. تو نبیہا یہ صرف 4-5 معاملات ہیں. اچھا مجھے ایک اور بات ہے, ہمارے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاہ کمال نبیہا مزار شریف ہے, یہ اچھرا کی بیک پہ واقع وادر روڈ میں, آپ تھوڑا سا آگے جائیں. اچھا جی, تو وہاں پہ انہوں نے ایک وہ بنائی تھی دکانیں. اچھا ٹھیک ہے, کافی دکانیں, 40-45 دکانیں تھی. جو فرنٹ والی دکانیں تھی تو فوراً وہ ہوگی, آکشن ہو گئی, بولی ہوگی. جو پچھلی دکانیں تھی نا نبیہا, اس سننے میں یہ آیا کہ شاید ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترلے منتیں لیتے رہے ایڈمنسٹریٹر صاحب کہ جی اس کو آپ قسطوں پہ ہی لے لیں, اور سننے میں یہ آیا کہ اس کے کرائے بھی کم کیے گئے. اچھا کہ یار خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, آپ ہم سے دکان لے لیں. اچھا دکان لے لیں, قسطوں میں لے لیں, قسطوں میں اس کی گڈ ول دے دیں. تب آپ اندازہ لگا لیں کہ قیمتی اراضی محکمہ اوقاف کی آپ اس پہ قبضے بھی کروا رہے ہیں, آپ اس کو قسطوں پر بھی دے رہے ہیں, آپ کمٹمنٹس کر رہے ہیں. کیا حل ہے اس کا؟ نبیہا دیکھیں, اس کا حل یہ کہ اشفاق ڈیال کا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو وہ ایڈمنسٹریٹر کیسے بنا, نائب قاصد بھرتی ہوا تھا. ٹھیک ہے, دوسرا اس کے اثاثوں کا, اس کے اثاثے کہاں سے بنے, ان کے کتنی, ان کے پاس ان کے اثاثے کتنے ہیں, سارا حساب کتاب ہو. اور انشاءاللہ ہم ایک اپلیکیشن دائر کریں گے, ہم ان کے اثاثوں کا بھی حساب لیں گے ان سے, اور کتنی کرپشن کی ہے ان کو بھی ہم کورٹ میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے. بڑے سیکٹری اوقاف صاحب بھی نا بڑے فدا ہیں, لٹو ہیں ان کے اشفاق ڈیال صاحب پہ. وہ لڈو کھلاتے ہوں گے نا ان جو کو. کر رہے ہیں کرتے رہو, ٹھیک ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جب آپ کو پیسے مل رہے ہوں تو وہ بندہ تو آپ کو اچھا ہی لگے گا نا جو پیسے دے رہا ہے, برا تو نہیں لگے گا, وہ جہاں سے مرضی لا کے دے. آپ کی پاکستان میں تو یہ بہت اہم وہ شخص مانا جاتا ہے, اس کی بڑی قدر ہوتی ہے جو کسی کی جیب کاٹ کے لا کے کسی اور کو دے دیتا ہے, اور جو کرپشن کرتا ہے, جو کسی غریب کا حق مارتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کا فن جس کے پاس ہے, 2 نمبر آدمی کے پاس, اس کو تو بڑا مہذب اور معزز سمجھا جاتا ہے. وہ اس بندے سے زیادہ تو معزز جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں, جس کو دھوکہ دہی میں مہارت حاصل ہے, جس کو لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوانے کا ہنر پتہ ہے, جس کو لوگوں کے اراضی پہ قبضہ کیسے کرنا ہے اور 2 نمبر کاغذات کیسے بنانے ہیں, جن کو یہ سب چیزیں آتی ہیں, جو چلاکی کے اس آخری لیول پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ شیطان بھی جو ہے وہ شرما جاتا ہے کہ یہ انسان ہے. تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ پھر انسان یہی سوچتا ہے نا کہ واہ بھائی کیا بات ہے, کیا دماغ پایا ہے ان لوگوں نے. شیطان بھی ان کے دماغ کے آگے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا, تو ان کو کیا شیطان ورگل آئے گا جو خود ہی شیطان ہے. اب نبیہا معاملہ یہ ہے کہ خالد مسعود صاحب ہے, سوری خالد سندھو صاحب. اچھا جی, یہ کون ہے؟ یہ ڈی جی مذہبی امور ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ڈائریکٹر اسٹیٹ کا بھی چارج ہے, ان کو ڈائریکٹر فائنانس کا بھی چارج دیا ہوا ہے. اچھا, اب میں حیران ہوں نبیہا, سارے چارج ان کے پاس ہیں. اتنا قابل آفیسر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکٹری اوقاف صاحب کے جانے کے بعد ان کو سیکٹری اوقاف کا بھی چارج دے دیا جائے. کیا سیکٹری صاحب اور کوئی آپ کی نگاہ میں قابل افسر نہیں ہے جن کو آپ ہی چارج دے دیں؟ اتنے قابل ہیں خالد صاحب, خالد سندھو صاحب اتنے قابل آفیسر ہیں, بڑی بات ہے نبیہا, یقین کریں. کوئی اور نہیں ہے ان کے پاس؟ ہوں گے بھی نبیہا, اب ان کی مرضی, کیا کہہ سکتے ہیں. تو میرٹ پہ فیصلہ کریں نا. سیکٹری اوقاف صاحب بادشاہ سلامت ہے, آل اینڈ آل ہے محکمہ اوقاف کے. اچھا جی, اور ان کی مرضی ہے, وہ جس کو مرضی نوازیں. آپ اور میں کون ہوتے ہیں نبیہا, کیا خیال ہے؟ صحیح ہے کہ سی ایم صاحبہ آپ کی بات سنتی ہیں, سی ایم صاحبہ سے آپ بات کر لیں, ان سے کہیں گے کہ بادشاہ سلامت سیکٹری اوقاف جو ہے. سی ایم صاحبہ کی تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کرتی ہوں اور ریکویسٹ بھی ان سے جب کرتی ہوں, میرے پروگرام پر ایکشن بھی لیتی ہیں. ویسے بھی اپنا سیکٹری اوقاف صاحب تو جانے لگے ہیں, ان کے ریٹائرمنٹ ان کی ہونے لگی ہے, کچھ دن باقی رہ گئے ہیں, اور جو ان کے حق میں ہے, جو ان کے فیوریٹ لوگ ہیں وہ پریشان ہیں, اور جو بیچارے تنگ ہیں ان سے,
بلکہ مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ وہ جب یہ کیفیٹیریاز کا معاملہ ہوا اور جو معاملات ہوئے اس پر سی ایم نے خود ایکشن لے کر جو ہے وہ وہاں پر ڈی ایس پی کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا, اور جب وہ لوگ جو ہے وہ جا کے ان کے پاس جو ہے وہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اے بی بی تواڈے پیچھے پئی ہوئی ہے, اے بی بی نے کرایا سارا کچھ, تے میڈم دی مطلب سختی آئی ہے کہ ہن اے نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کہ میں بی بی ایک ہی رہ گئی ہوں پاکستان میں جس کے پیچھے پوری عوام پڑ جاتی ہے کہ اسی کو صرف فکر ہے کہ صحیح ہونا چاہیے, ہر جگہ صحیح ہونا چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. صرف اور بھی ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں قائم ہیں, لوگ ہیں, آگے آنا چاہیے, بولنا چاہیے. مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ہے وہ ہم مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں. مرنا نہیں ہے کو مطلب ہم نے ساری زندگی زندہ رہنا ہے یہاں پہ. موت کا ڈر جو ہے وہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے, اور موت کا ڈر نہ ہونا انسان کو اتنا بہادر بنا دیتا ہے کہ اسے دنیا میں کسی سے ڈر نہیں لگتا, اور نہ ہی کسی غلط کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے. تو جس دن یہ موت کا ڈر آپ نے اپنے اندر سے نکال دیا نا, اس دن حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا شروع کر دیں گے. اور جس دن تک یہ موت کا ڈر آپ کے اندر جو ہے وہ پستا رہا نا, فلاں مجھے مار دے گا, فلاں مجھے کر دے گا, مار دے بھائی, اگر اس کی گولی سے ہی تمہارا مرنا لکھا ہے تو مر جاؤ, پھر شہادت کی موت تو مرو گے نا کم سے کم. جو ہے وہ مرنا تو ویسے بھی ہے, اگر سانس بند ہو جائے, اگلا سانس نہ آئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. آپ کی بات لوگ کیوں کرتے ہیں ایسے, مجھے نہیں سمجھ آتی. حق اور سچ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کرپشن کرنے والا انسان اپنی موت کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ پیسے کے لالچ نے ہمیں اتنا اندھا کیوں کر دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کا نوالا نہیں کھلا رہے. پھر ہم بچوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ فرما بردار نکلیں, جس اولاد کے پیٹ میں حلال کا نوالا ہی نہیں جا رہا. لوگوں کے پیٹ کاٹ کے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کر کے ہم جب اپنے بچوں کو جو ہے وہ خوراک اور اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں, تو وہ تعلیم یا وہ خوراک اندر جا کر جو ہے وہ حلال کا کام کرے گی. صحیح بات. آپ نے خود اپنے بچوں کے پیٹ میں جو حرام کا نوالا کھلایا ہے, اس سے آپ کی اولاد کتنی نافرمان اٹھے گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, جتنی مرضی آپ اولاد کی تربیت کر لیں, جب تک اولاد کے پیٹ میں حلال کا نوالا نہیں ہوگا وہ اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی. یہ لکھ لیں آپ کہیں پر. جن کے والدین نے انہیں عزت سے روٹی کھلائی ہے, عزت کی جو ہے وہ زندگی جی رہے ہیں, ان کے بچے بھی فرما بردار ہیں. درست کہہ رہے ہیں. جن کی اولادیں جا کر جو ہے وہ بزرگی کی حالت میں ماں باپ کو جو ہے وہ سڑکوں پر چھوڑ آتے ہیں نا, یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں غلطی کی ہے, یہ دیکھیں انہوں نے کس کی زندگیاں خراب کی ہیں, بس نبی ایسی حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو جب کھلائیں گے تو یہی حال ہوگا. یہ کرپشن کا حساب یہیں تک نہیں ہے بھائی, یہ 7 نسلیں بھگتیں حال کریں گے. ہاں 7 نسلیں بھگتتی ہیں. یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے پیغام ہے, بالکل پیغام ہے, اپنے خود احتسابی پیدا کریں. جی بالکل. یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے بیواؤں کا حق مار لیتے ہیں, آپ یتیم بچوں کا حق مار لیتے ہیں, آپ معذور لوگوں کا حق مار لیتے ہیں, آپ غریبوں کا حق مار لیتے ہیں. لیکن بیوہ کی زمین پہ قبضہ کروا دیا تھا, اس کا چیک روک لیا تھا, پھر یہ بندے کا جو ہے وہ راضی جو ہے وہ بکوا دی, نیلامی کروا دی, اسے پتہ ہی نہیں ہے, انگوٹھا بھی لگا دیا, اس کا آئی ڈی کارڈ بھی لگا دیا. ان کا دل نہیں دہلتا, ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے. بس پیسہ دیکھتے ہیں, پیسہ. اور میں آپ کو بتا پیسے کی خاطر سب کچھ بیچنا, ایمان بیچ دیا, سچائی بیچ دی, حقیقت بیچ دی, سب کچھ بیچ دیا, تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی جو آپ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل یہ مکافات عمل ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ شاید میں اپنوں سے جو ہے وہ کسی کی زندگی تبدیل کر سکوں. ایک جملہ ہی ہوتا ہے, ایک لفظ ہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. میری زندگی بھی کسی کے ایک جملے نے بدلی تھی, اور آج اگر میں یہاں ڈاکٹر نبیہ علی خان ہوں تو آپ یقین کریں کہ یہ زندگی بدلنے کے پیچھے یہی جملے اور یہی الفاظ ہیں جو کسی بہت بڑے جو ہے وہ ایسے بزرگ کے ہیں جو اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہاں کی دی ہوئی تعلیمات کو جو ہے وہ ایک انسان آپ تک پہنچا رہا ہے تو خدا کے لیے رحم کریں, اپنے اوپر رحم کریں, دوسروں کے اوپر تو آپ بعد میں ہی رحم کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.